اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو سورۃ بقرہ کو پڑھنے سمجھنے کا سفر ہم نے شروع کیا ہے کہ تفسیر اور علماء کرام کیا فرماتے ہیں، تو اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے تلاوت جو سماعت فرمائی، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قالو، انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی، النار نار، الا سوائے، ایامہ دن، معدودات چند، کل فرما دیں، اتخذتم کیا تم نے لیا، عند اللہ عند پاس اللہ کے، عہدن کوئی وعدہ، فلن کہ ہرگز نہ، یخلفو خلاف کرے گا، اللہ عہدہ اپنے وعدہ کے، ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، اللہ پر، اللہ کے، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، اور بولے کہ ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے دن۔ تم فرما دو کہ کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب ان یہودیوں کے جو عجیب و غریب کام ہیں، کارنامے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، جس طرح سے انہوں نے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یہ ذکر ہوا کہ یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ کتابوں میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور کر کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے، چھوٹے پیسوں کے لیے، کمائی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تاکہ یہ اپنے رؤسا کو، جو امیر لوگ ہیں، ان کو خوش کریں، خوش کر کے ان سے پیسے حاصل کریں۔ اور اسی طرح سے اس آیت مبارکہ میں ویل کا جو ذکر ہوا، ویل جو ہے اس کا مطلب بربادی کا بھی ہے، یہ بربادی دنیا میں بھی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرا اس ویل کا مطلب ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جو اتنی سخت گرم ہے کہ دنیا کا پہاڑ اس وادی میں اگر ڈال دیا جائے تو اس گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پگھل جائے گا۔ تو اتنا شدید عذاب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط فرما دیا ہے۔ تو آگے یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ یہ اب خود ہی کہتے ہیں کہ ہم اگر گئے بھی صحیح جہنم میں تو چند دن کے لیے جائیں گے، گنتی کے چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم نکل آئیں گے وہاں سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت جو ہے وہ 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو 40 دن ہمارے وہ جو بڑوں نے کیا ہے جہنم میں، وہ بچڑا بنایا تھا، اور بچڑا بنا کے جو موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے تھے، تو 40 دن جو انہوں نے پیچھے یہ عبادت کروائی تھی، تو بس وہ 40 دن ہی ہم رہیں گے جہنم میں، اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، جنت میں آ جائیں گے۔ تو ایک اور روایت میں بھی تفسیر ابن کثیر میں ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جنت میں رہیں گے،
پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ لے لیں گے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے. اور اسی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ کے بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا. یعنی اس میں کھانے میں زہر ڈال دیا گیا تھا. بکری کا گوشت تھا لیکن زہر آلود تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو. پھر ان سے پوچھا، جب وہ سارے جمع ہو گئے نا تو پھر پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فلاں ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا تو باپ فلاں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بالکل حق فرمایا، وہی ہمارا باپ ہے، سچ فرمایا آپ نے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کہ دیکھو اب میں اور کچھ آپ سے پوچھتا ہوں لیکن سچ سچ بتانا. انہوں نے کہا کہ اے ابو قاسم، اگر ہم جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم رہیں گے، پھر آپ کی امت. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جاؤ، ہرگز نہیں. پھر فرمایا کہ اچھا بتاؤ اس گوشت میں زہر تم نے ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر سچے ہیں تو یہ زہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گا. اور استغفر اللہ من ذالک کہ اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے. یہ مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، نسائی کی بھی یہ حدیث مبارکہ یہ پوری موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں. اور یہ دیکھیں کہ یہودیوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، کس کس طرح کے کارنامے کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح سے بے نقاب کیا ان کی تمام سازشوں کو، ان کے تمام کارناموں کو، ان کی حرکتوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق